سید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، شہر کراچی کے غیور مسلمان بھائیوں، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران اور کارکنان، آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کراچی میں مدینہ مسجد طارق روڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے طرف سے جو ایک دل خراش آرڈر اور حکم آیا ہے، جس نے کراچی کے ہر شہری، چھوٹے بڑے، بزرگوں، خواتین، سب کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ اور اس شہر کے باسی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ واقعات تو پہلے ہم سنتے تھے کہ ہندوستان میں بھی بہت کبھی کبھار ہوتے تھے کہ مساجد کو گرایا جاتا تھا، مساجد کو جلایا جاتا تھا، اور اس کا ایک بڑا واقعہ بابری مسجد کی صورت میں اور شکل میں ہمارے سامنے، ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا۔ لیکن بابری مسجد کو ہندوؤں کے طرف سے جب گرایا گیا، اور اس پر نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں نے بلکہ پاکستان کے مسلمانوں اور پورے پاکستان کے ہر شہر میں مسلمانوں نے زبردست طریقے سے احتجاج کیا اور اس عمل کو مسترد کیا، اور اس کو انتہا پسند ہندوؤں کا ایک شاخسانہ قرار دیا۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ کراچی کے اندر، مملکت خداداد پاکستان کے اندر، جس ملک کے بنیاد اس کلمے کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر جس ملک کو بنایا گیا، آج اس ملک کے اندر اس کے سپریم کورٹ سے چیف جسٹس قاضی القضات بڑے دلیرانہ انداز سے، فخریہ انداز سے یہ حکم جاری کر رہے ہیں کہ ایک اتنی بڑی مسجد جس میں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو 1 سال 2 سال، مہینہ 2 مہینے سے نہیں بلکہ 40-41 سال سے وہاں پر مسلمان نمازیں ادا کر رہے ہیں، جمعہ و جماعت وہاں پر ادا کیے جاتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر کئی ختم وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن ان ناعاقب اندیش ہمارے عدلیہ کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا، یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث صدمہ، غم اور پریشانی ہے۔ اور جو بھی مسلمان ہیں، یقینی طور پر آج ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں اور ہر اجتماع میں اس مسجد کے حوالے سے ایک افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے محترم دوستوں و بزرگوں، یقینی طور پر ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کے لیے جان دینے والے ہیں، اس ملک کے نظریاتی اور جغرافیائی حدود اور بارڈر کے حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے لیے اپنے مال جان سب کچھ قربانی کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا آج اگر یہ ہمارا جغرافیائی بارڈر نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک نظریاتی بارڈر پر ایک ایسا حملہ کیا
کیا گیا ہے کہ اس سے آگے سمجھ لیں کہ جو طوفان آنے والا ہے اور طوفان کے سامنے یہ ایک بند ہے، اگر یہ بند کھل گیا تو یقینی طور پر پھر آگے یہ تباہی اور تباہی مچائے گا۔ اس وجہ سے آج اگر اس شہر کے اور اس ملک کے باسی اس حوالے سے بیداری کا مظاہرہ نہ کریں، اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ نہ کریں، تو یقینی اگر مدینہ مسجد ہے تو کل پھر مکہ مسجد ہے، اس کے بعد پھر بلال مسجد ہے۔ مسجدوں کے نام الگ ہوں گے، لیکن ان تمام خانہ خدا ان لوگوں کے لیے برداشت نہیں ہے۔ ان کو پارک چاہیے، ان کو سنیما چاہیے، ان کو گردوارے چاہیے، اور جب کوئی گردوارہ گھرایا جاتا ہے اس کے اوپر ہمارے یہی عدلیہ کے چیف ججان صاحبان ہیں از خود سوموٹو نوٹس لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے باقاعدہ پھر زمینوں کے اور ہر طریقے سے ان کے لیے امداد کا اعلان کرتے ہیں۔ انتظامیہ کو پابند کیا جاتا ہے بھائی کہ ان کے خلاف جن لوگوں نے یعنی گردوارے یا کسی گرجے کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو ان کو فوراً گرفتار کیا جائے، ان کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے۔ یہ ہماری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ایک مسجد کے حوالے سے میں حیران ہو اس زبان پر مجھے حیرت ہوتی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ہاتھ پر جس ہاتھ سے یہ تحریر لکھی گئی ہے، جس زبان سے یہ الفاظ ادا کیے جائیں کہ فلان اتنے دنوں کے اندر اندر مدینہ مسجد کو گھرایا جائے۔ یقینی طور پر یہ ہمارے ایک ایمانی چیلنج ہے، یہ ہمارا ایک ایمانی چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس وجہ سے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ پرسوں جمعے کے دن پورے صوبہ سندھ میں ایک احتجاجی مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے پورے سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے طرف سے احتجاجی مظاہروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کراچی کے حوالے سے چونکہ مدینہ مسجد ہی کے لیے یہ سب کچھ ہے، تو مدینہ مسجد کے قریب طارق روڈ پر بھی ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات سے، شہر کراچی کے نوجوانوں سے، شہر کراچی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں سے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے اساتذہ ہو، طلبہ ہو، جو بھی غیور مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس مظاہرے میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور نماز کے لیے وہاں پر پہنچیں، تاکہ نماز کی ادائیگی بھی وہاں پر ہو، اور اس کے ساتھ جو احتجاجی مظاہرہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بندوق، کوئی کلاشن کوف اور باقی جو دہشت گردانہ انداز ہے وہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ ہمارے اکابر کا اور ہمارے بڑوں اور ہمارے قیادت کی تربیت ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ہے کہ ہمارے اپنی زبان سے اور اپنے فعل سے ہم کم از کم اس قبیح عمل کو مسترد کریں اور مساجد کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جمعے کے دن باقی علاقوں کے مساجد انشاءاللہ جو ان کے جماعات ہوتے ہیں اور وہاں پر جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ کم از کم ہوں گے، آدھے سے بھی کم ہوں گے، اور میرے جتنے بھی مسلمان و غیور بھائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا رخ طارق روڈ کے طرف ہوگا، اور ان کے اپنے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس نماز کے اور نماز کے جو صفوف ہیں وہ قائد اعظم مزار تک پہنچ جائیں، وہ حیدرآباد تک پہنچ جائیں، اور پورے علاقے میں تاکہ یہ سبق مل جائے اور یہ پیغام دیا جائے بھائی کہ آپ تو مدینہ مسجد کو گرانے اور وہاں پر نماز پر پابندی لگانے کے فکر میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ غیور مسلمان اب روڈوں کے اوپر بھی اور اس کے قرب و جوار میں گلیاں ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ نماز کی ترتیب بنائیں گے، تاکہ ان ناعاقبت اندیش ہمارے انتظامیہ اور ججز کے ذہن میں اور دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہ ملک جس کا ہے، اس ملک کے باسی جو لوگ ہیں، یہاں کے جو شہری ہیں، یہاں جو تاجر طبقہ ہے، یہاں پر جو کاروباری ہیں، یہاں پر جو اہل محلہ ہیں، وہ تو مسجد ہی چاہتے ہیں، اور مسجد کے علاوہ
کچھ نہیں چاہتے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے حالات مسجد کے حوالے سے وہ بہتر ہوں گے، اور ہمارے دوسرے جو مساجد ہیں ان کے لیے بھی کے بارے میں جو لوگ اس طرح کے منصوبہ بندیاں بنا رہے ہیں، چونکہ یہ باقاعدہ ایک یہودی اور صہیونی منصوبہ بندی ہے کہ مساجد کو گرایا جائے، مساجد کو منہدم کیا جائے، مساجد کی جو ایک ترقی ہے اور مساجد کے ساتھ لوگوں کا ایک جو والہانہ محبت ہے اور تعلق ہے، اس تعلق کو کم کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی جو ایک اجتماعیت کی جگہ وہ مسجد ہی ہے، اور مسجد سے مسلمانوں کی اجتماعیت بنتی ہے، اور مسجد ہی سے مسلمانوں کے جو ایمانی تربیت ہوتی ہے، عقائد اور نظریات کی تربیت ہوتی ہے، اسلام کے ساتھ پختگی آتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو تو نام کا مسلمان ہو، پختہ مسلمان نہ ہو، اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے ساتھ تعلق رکھنے والا مسلمان نہ ہو۔ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ مساجد کو محدود کیا جائے، مساجد کو کم از کم کیا جائے، دینی اداروں کو کم کیا جائے۔ میرے محترم دوستو و بزرگوں، ان چیزوں کی نشاندہی ہمارے اکابر نے، ہماری قیادت نے بہت پہلے سے کی تھی، لیکن آج بھی اگر ہم بیدار ہو جائیں اور ہم صرف اپنا آواز ان لوگوں کے مخالفت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ خون کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگرچہ عزم ہم سب مسلمانوں کی یہ ہے کہ مسجد کو اگر گرایا جائے گا تو ہمارے لاشوں کے اوپر سے گزر کر اس کو گرایا جائے گا، ورنہ انشاءاللہ اس کی کوئی ایک اینٹ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس احتجاج کو کامیاب بنانے اور جمعے کے دن وہاں پر جانے، نہ خود جائیں بلکہ اپنے متعلقین، دوست، احباب اور اپنے ذرائع ابلاغ جو ہیں، آج کل کے سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا کو بھی اس حوالے سے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ ہمارا یہ عوامی قوت کا مظاہرہ یہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔